ویلکم بیک. اور اس وقت کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تمام خواتین و حضرات کے لیے بھی جن کی بیگمات ہیں، امید سے ہیں، یا چھوٹا بچہ ہے، یا ابھی اس ایج گروپ میں ہے آپ کی فیملی بڑھ رہی ہے. تو آج کا پروگرام اور اس وقت کی جتنی بھی ٹاک ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ضرور کھلے دل سے اور کھلے ذہن سے سننے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی، جو کہ آپ نے سنا ہوگا. یوزلی اب لوگ اس فریز کو سن ضرور لیتے ہیں کہ جی بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ڈپریشن عورت کو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کچھ خاص پرسنل ایسی ٹریٹس ہوتے ہیں جس کو لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ یہ ساری اب نئے دور کی فضولیات ہیں، ورنہ تو یہ صدیوں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا عورتوں کو. پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈپریشن یا یہ اسٹریس ہے یا یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکیں گے. ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں ڈاکٹر مونیکا وسوانی، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیاٹرسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو. اور یہ ہمیں بتائیے سب سے پہلے تو یہ ہے کیا پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں؟ اچھا، پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اٹس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورت جو ہے کچھ ڈفرینٹ باڈی میں چینجز سے گزرتی ہے، کچھ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے وہ ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کم ہو جاتے ہیں جو باڈی میں بچے کی پیدائش کے بعد فوراً بعد، اور اسی کی وجہ سے دماغ میں بھی دیر آر سرٹن نیورو کیمیکلز جسے ہم کہیں گے جن کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے فیچرز جو ہے وہ مدرز جو ہے وہ ان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیبی بلوز، یعنی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد 1 یا 2 دن کے اندر جو ماں ہوتی ہے وہ اداسی سی فیل کرنا شروع کر دیتی ہے، مایوسی سی فیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو تھوڑے بہت نیگیٹو خیالات یا تھوڑی سی اس کی جو ہے نا سوچ جو ہے وہ منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں بچے کو کیسے پالوں گی، یا یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس طرح کے چھوٹی موٹی سوچیں، ایک مائنر فارم آف ڈپریشن ہے جو وہ ہوتا ہے، جو کہ ہر دوسری عورت کو ہوتا ہے. ہاں، مطلب 3/4 آف دا پاپولیشن جو کہ مائیں جو بچوں کو پیدا کرتی ہیں ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سبسائڈ ہو جاتا ہے، فیملی سپورٹ ہو، سوشل سپورٹ ہو، ہسبینڈ کی سپورٹ ہے جیسے، تو پھر وہ چیزیں خود ہی سیٹل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہا جاتا ہے، کہ بچے کی پیدائش کے بعد ود ان اے ویک یا آفٹر اے ویک، مطلب یہ فیچرس ڈپریشن کے ماؤں کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی سملر کاز ہے کہ نیورو کیمیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں برین کے اندر، ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہے باڈی کے اندر، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بیسکلی جو ڈپریشن کے فیچرز ہیں جس میں اداسی، مایوسی، جسم میں تھکن کا محسوس ہونا بہت زیادہ، تھکن تو ویسے ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک ماں پورا پروسیس بھی ایسا ہے اور وہ بہت ڈریننگ ہوتا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اینیمک ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر بہت شدید، یا پھر بچے کی پیدائش کے وقت اگر خون ضائع ہو گیا ہے تو بھی کمی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی کم ہوتی ہے. لیکن ڈپریشن میں ایک مختلف طرح کی جو ہے نا وہ میں کیا کہوں سمٹمز محسوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. وہ رو بہت رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، روتی بہت ہیں، کرائنگ سپیلز ہوتے ہیں بہت زیادہ. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ بچے کو کیسے پالیں گے، کیسے ہینڈل کریں گے، ان کو کیسے بڑا کریں گے، اور نیگیٹو خیالات بچے کے بارے میں، بچے کے ساتھ وہ بانڈ نہیں ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے پاس نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جیسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم مدرز کے لیے جن کا پہلا بچہ ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب سب مطلب اس کو کرنا چاہیے، بالکل ماں ہے کرے گی، جی بالکل، لیکن سب کرنا چاہیے اور بالکل پرفیکٹلی کرنا چاہیے، اور جہاں ادھر سے ادھر بات ہوئی وہاں ہم پریشرائز کرتے ہیں. ایز اے سوسائٹی وی آر ویری کرول، کیونکہ ہم جو ہے نا ہر چیز میں ماں کو ذمہ داری دیتے ہیں اور ماں کو ہم کوئی انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے. آپ دیکھیے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں سو گئی، بچہ جاگ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، اس طرح نہیں کرتے، اس طرح نہیں کرتے، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا. تو نہیں آتا بھائی، فرسٹ ٹائم مدر کو نہیں آتا. تو اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت کم کوئی ایسا جملہ، ریسپیکٹفلی میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن گھر کے بڑوں کی طرف سے بھی نہیں آتا کہ بیٹا کوئی بات نہیں،
یہ ٹائملی ہے, صحیح ہو جائے گا, 2 مہینے میں صحیح ہو جائے گا, 2 مہینے میں پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل بالکل. لیکن یہ بات کوئی نہیں کہتا, سب کہتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے, تم کیوں رو رہی ہو, تم کیوں پریشان ہو رہی ہو, یہ کیا بات ہوئی, اس کو سمجھو, اس کو سیکھو, یہ والی چیزیں بھی تو ہیں. یہ تو بہت بڑا ایک جو ہے مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا, کہ ہم جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا لیٹ سپوز جس چیز سے ہم گزرے ہوئے ہوتے ہیں یا جو ہمارے بڑے ہیں جس فیز سے وہ گزرے ہیں, تو وہ ان کی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم تو بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی کچن میں کھڑے ہو گئے تھے, کام کرنا شروع کر دیا تھا, ہم تو کپڑے دھو رہے تھے, ہم تو صحن دھو رہے تھے, ہم تو یہ کر رہے تھے, اور تم لوگ بستر پہ ہو پھر بھی تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, پریشان ہو, یہ ہے وہ ہے, بچے کے اس کے باوجود. لیکن دیکھیں ایسا نہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن پہلے نہیں ہوتا تھا, لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے, اور زندگیوں میں فرق تھا, بہت سی چیزوں کا فرق تھا. اس کو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں, بریک یہاں پر آگے. بریک کے بعد ہماری گائنیکالوجسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ان سے بھی بات کریں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر مونیکا سے ہم نے بات کی, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عدیلہ طاہر نے, جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. سو ڈاکٹر عدیلہ, اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ریلیونسی سے کوئی سوال بنتا ہے, آپ ڈاکٹر سے بات کرنا چاہیں تو مور دین ویلکم, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عدیلہ, ہمارے پاس آبویسلی ماشاءاللہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اس حساب سے ہم ڈیلیوری کو, پریگنینسی کو بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ڈپریشن وغیرہ کو تو ہم ایسوسیٹ ہی نہیں کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کچھ عرصے پہلے تک تو بالکل پتہ نہیں تھا. تو ڈیلیوری کیا واقعی اتنا پینس ٹیکنگ پروسیس ہے کہ اس کے بعد آپ کو کس طرح کی کیئر, کس طرح کی سپورٹ, کس طرح کے افیکشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ جب اگر اسٹارٹنگ فرام دا جرنی آف پریگنینسی میں اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر لیا جائے تو پیشنٹ سب سے زیادہ سک اس ٹائم پہ فیل کرتا ہے. اس ٹائم پہ لوگوں کو اویئرنیس یہ ہوتی کہ یہ اس وقت تو آبویسلی آپ کو فزیکل فیلنگ بھی نہیں آتی نا, مطلب آبویسلی ٹمی از ناٹ ویری انلارج, تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بس مطلب دا ٹائم سب سے جو ٹرومیٹک ٹائم ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر, جس میں پیشنٹ سک فیل کرتا ہے, اتنی وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, اینڈ دا موڈ سوئنگس, کیونکہ ہارمونل لیولز اتنے ایکسٹریم پہ ہائی ہو جاتے ہیں. اینڈ پروجسٹرون, ایسٹروجن, بوتھ ہارمونز, اسپیشلی پروجسٹرون, آپ پروجسٹرون کے بارے میں اگر اسٹڈی کریں تو اٹ از اے ہارمون جو بہت زیادہ موڈ سوئنگس کاز کرتا ہے. بٹ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس پیشنٹ کو اچانک سے, اگر ایک پریگننٹ ویمن ہے, اس کو اچانک سے غصہ آ رہا ہے یا کچھ اچھا نہیں لگ رہا یا کریونگز ہو رہی ہیں, تو کیوں ہو رہی ہیں کریونگز کے لیے بھی لوگ بولتے ہیں کہ کیوں آپ کو کریونگ ہو رہی ہے, آپ کو ہیلدی کھانا چاہیے, ہیلدی کھانا چاہیے, اتنا کیوں کھا رہی ہو, یہ بھی کہتے ہیں نا, اتنا کیوں کھا رہی ہو. اکثر گھر میں وامٹنگز اتنی, آپ زیادہ کھا رہی ہو اس لیے وامٹنگز ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ تو آبویسلی آپ کے باڈی کے اندر جو ہارمونل چینجز ہیں, ایچ سی جی ہارمونز جو انکریز ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے وامٹنگ ہو رہی ہے. سیکنڈ, جب پیشنٹ کا دوسرا جو ایک چینجز آتی ہیں, ایک بالکل لین پیشنٹ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, دبلا انسان, اس کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جب ویٹ گین ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر تھرڈ ٹرائمیسٹر میں آبویسلی موبلٹی ایشوز, واک کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, آپ کی باڈی بالکل مس شیپ ہو جاتی ہے. اور جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو پیشنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں ڈیلیوری ہوں گی, اس کے بعد میں فوراً اپنا پری پریگنینسی ویٹ اچیو کر لوں گی, بس فوراً ہی ہوا نکل جائے گی, ایسا لگتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آبویسلی جب آپ کی باڈی میں 9 مہینے میں چینجز آئی ہیں تو آبویسلی اس کو دوبارہ سے ری شیپ ہونے میں بھی 6 months to 1 year لگے گا. تو اب جب جیسے ہی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اچھا ڈیلیوری خود اچھا اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو ہم نے نارمل ڈیلیوری کا ٹرائل دیا, نارمل ڈیلیوری کا ٹرائل کہتے ہیں کہ اگر جتنا دا انٹینسٹی آف پین وچ اے پیشنٹ بیئرز ڈیورنگ لیبر اتنا ہے کہ وہ اتنی کہ آپ کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, اتنا پین ہوتا ہے, ایک ساتھ آپ کی کافی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں اتنا پین ہوتا ہے لیبر پین میں. لیکن وہ لوگ اور اس کے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد اتنے سارے مہمان, پیشنٹ کو تھوڑا ریسٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا ری بریتھ کرنا ہوتا ہے, مطلب وہ جو ٹراما اس نے برداشت کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اتنے سارے مہمان, جو میں مہمان میں دیکھتی ہوں نا, مطلب پیشنٹ کو اتنا پین ہو رہا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, وہ کچھ بتا نہیں رہی ہے کیونکہ اتنے سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کے کامنٹس, ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 75% جو ہوتا ہے عورتوں کو بلوز ہوتے ہیں,
postpartum blues is is Baby something which blues is جو ابھی ہم نے inevitable. ڈسکس کیا ہاں جی. which is inevitable. مطلب 75 to 80% تو بلوز ہوں گے. وہ بلوز ڈپریشن میں چینج ہوتے جاتے ہیں بیکاز آف دا پیپلس کمنٹ, اینڈ اس کو سائیکالوجیکلی جو ہے وہ ٹینڈر لو اینڈ کیئر نہیں مل رہا ہوتا. اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جو ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ٹریڈیشنل پروسیس جو ایک عورت کو جس سے گزرنا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دا اینڈ آف دا جرنی. اچھا اس میں یہ ہے نا کہ اگر ہسبینڈ کوشش کرے کہ جی وہ بیگم کے ساتھ جاگ رہے ہیں, بچے کو کیئر کر رہے ہیں, تو اس میں بھی بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ تو ماں کا ہی کام ہے, اس نے تو صبح دفتر جانا ہے, اس نے تو یوں کرنا ہے. تو ہمارے یہاں وہ جو بانڈنگ کریٹ کرنے والی بات ہے جو کہ آٹومیٹیکلی ہوتی بھی ہے اگر اسے وقت دیا جائے, اس پر بھی بڑے سارے مسئلے ہو جاتے ہیں, اور یہ پھر عورت کی اس نفسیاتی مسائل کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہے دیٹ آلسو ٹریگرز پوسٹ پارٹم ڈپریشن, کیونکہ جو ہے نا ایک تو اپ برنگنگ, ایک تو آپ آل آف اے سڈن ایک بیبی کو سنبھالنا, راتوں کو جاگنا, کسی کی عادت تو نہیں ہوتی نا رات کو جاگنے کی, وہ راتوں کو جاگنا از اے ٹریگرنگ فیکٹر. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل جتنا ڈپریشن کامن ہے ویسے ہی ڈپریشن ہے آج کل, بیبی کے بغیر ہی. تو پری نیٹل اینڈ اینٹی نیٹل ڈپریشن, جو اینٹی نیٹل ڈپریشن ٹرنز انٹو پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اور اینٹی نیٹل ڈپریشن اکثر مس ہو جاتا ہے, وہ مس ہو جاتا ہے, وہ مس ہو جاتا ہے. اور دوسرا اگر فیملی کے اندر فیملی میں ویسے ہی فرکشن چل رہی ہے تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہی ہے, کیونکہ وہ بیبی میں بھی اس کو ہیلپ تو نہیں مل رہی نا, اور گھر کے جو ہاؤس ہولڈ کورس ہیں, جب جیسے ہی بیبی ڈیلیور ہوتا ہے سامنے والا ایکسپیکٹ کرتا ہے 1 مہینے میں یہ جو ہے نا بیک انٹو ورک نہیں ہو سکتا. 1 مہینے بھی نہیں, اکثر لوگ تو اگر آپ کا اسکول گوئنگ بیٹا ہے, بچہ ہے, اور پھر آپ دوبارہ سے ڈیلیور آپ نے کیا ہے, تو پھر لوگ وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صبح اپنے بچے کو بھی یہی دیکھے گی, سب کچھ یہی کرے گی, اور اپنے بچے کو جو بیبی ہے اس کو بھی دیکھے گی, اپنے اور کام بھی کرے گی. لوگ 3 دن جو ہاسپٹل کے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارتے ہیں, آپ اس کی چھٹی دے دیں کیونکہ جو ہے وہ 3 دن ہو گئے, ہمیں جو انٹینڈنٹ ہے وہ بولے ہمارے بچے کے رہے ہیں, تو وہ اپنی obviously everybody has their own life, اس میں ہم this is an understandable thing, ہم لوگ بھی یہ بولتے ہیں, بٹ اس وقت اس پیشنٹ کی فیلنگ کوئی نہیں سمجھ اتنی دیر جتنی دیر وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے اتنی دیر میرے خیال میں پھر بھی آرام ہوتا ہے, اس کے بعد تو گھر جانے کے بعد ظاہر ہے everything you have to do it تو at میں تو your یہ own. کہتی ہوں پیشنٹ کو, میں نے کہا یہ ابھی جو ہے اتنی کیئر مل رہی ہے گھر پہ جا کے, that work you have to do by your own self, اور اگر بہت پین ہوگا تو وہ ٹریگر کرے گا. اچھا ڈاکٹر مونیکا یہ بتائیے کہ پھر کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے, جیسے بیبی بلوز تو ہوئے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے, یا اگر کوئی ڈپریشن آپ کو ہو گیا ہے تو کون سا وہ لمحہ ہے یا کون سا وہ سائن ہے جس کو گھر والے دیکھیں, تو پھر اس کے بعد کیا کریں, ڈاکٹر کے پاس لائیں, کیا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہوتا ہے, جب بیبی بلوز جو ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن جسے ہم کہہ دیتے ہیں, مطلب ایک کلینکل ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں, تو اس میں بیسیکلی جو میں نے سمٹمز آپ کو بتائے, لو موڈ ہے, لیک آف انرجی ہے, لیک آف انٹرسٹ ہے, گلٹ ہے, ریمورس ہے, نیگیٹو تھاٹس ہیں, اور جو ہے نا نیگیٹو تھاٹس اباؤٹ دا بیبی. لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا ڈاکٹر مونیکا جو کہ عورت بولتی نہیں ہے, گلٹ کا وہ نہیں بولتی, ریمورس کا وہ نہیں بولتی, بہت ساری فیلنگز کا نہیں بولتی, کیونکہ گھر والے سننا ہی نہیں چاہتے کہ یہ ارے تمہیں تو اللہ نے نعمت دی ہے, تم یہ کہہ رہی ہو. بالکل. تو گھر والوں کے لیے کون سا ایسا فیکٹر ہے جو وہ دیکھیں تو ان کو لگنا چاہیے کہ بھائی شی از گوئنگ تھرو سم ڈپریشن اینڈ شی نیڈز ہیلپ؟ دیکھیں اگر تو ماں بہت زیادہ رو رہی ہے, ٹھیک ہے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی کاز کے, بچہ ہیلدی ہے, ہر چیز ہے, لیکن اسٹل شی از کرائنگ لاٹ, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں اباؤٹ دا بیبی کہ پتہ نہیں میں بچے کو کیسے پالوں گی, میرے بچے کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی ہے, یا کچھ بھی اس طرح کی چیز جو کہ اکثر مائیں ایکسپریس کر دیتی ہیں, ایسا نہیں ہے. آج کل کے دور میں مائیں بہت ساری باتیں بتا دیتی ہیں کہ ہاں بھائی مجھے یہ ایسا محسوس, اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے, یا اس وجہ ایسا میں فیل کر رہی ہوں, یا وہ آپ کو بہت زیادہ اداس لگ رہی ہے, اور وہ اس کا سلیپ کا پیٹرن تو ویسے ہی ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے بچے کی وجہ سے, لیکن وہ جو ٹائم اس کو مل رہا ہوتا ہے سونے کا, اگر وہ اس میں بھی نہیں سو پا رہی ہے, وہ کھانا صحیح سے نہیں کھا پا رہی ہے, وہ بے چین ہے, اس کے اندر گھبراہٹ ہے, انگزائٹی کے سمٹمز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے,
माओं को ज़्यादातर ये देखा गया है हमने कि जो जिससे रिकग्नाइज किया जा सकते हैं, एक तो माएँ बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं फॉर नो रीज़न, और दूसरी चीज़ उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रही होती हैं, मनफी सोचें। उस वक्त जो है डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत तो इसकी मेडिकेशन है, इसका इलाज है? जी हाँ, इसका इलाज है, थ्रू मेडिसिन इसका इलाज किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है ना वो इलाज कराया जाए, ताकि माएँ जो हैं वो जब डिप्रेशन उनका कम होना शुरू हो जाएगा, वो नॉर्मैलिटी की तरफ आएंगी, तो वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप कर सकेंगी। कितने अरसे का इलाज है, या कितने अरसे में ये बेहतरी आना शुरू हो जाती है? देखें, मेडिसिन स्टार्ट कराने के बाद जो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स है, इट टेक्स अराउंड 2 वीक्स टू कम टू एक्शन बेसिकली, ठीक है। 2 हफ्ते लग जाते हैं, 10 से 15 दिन लग जाते हैं थोड़ा सा दवाई का असर होने में, और जब दवाई अपना असर करना शुरू करती है तो पेशेंट्स के अंदर जो है वो आपको चेंजेस मिलना शुरू हो जाती हैं। अब ये दवाओं के बारे में भी ये है कि लोग कहते हैं कि इससे आदत हो जाती है, ये तो आदत हो जाएगी, ये तो नींद की गोलियां हैं, ये तो इस तरह की बातें की जाती हैं। ये कितना सच है, कितनी गलत फहमी है, इसके बारे में हम ब्रेक आ गया उसके बाद बात करेंगे। एंड एज आई हैव सीन लॉट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट जो कि इस बारे में होती हैं कि जी मेरा एक टॉडलर है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, बच्चे कोई भी नहीं देखता है, जबकि घर में लोग मौजूद होते हैं। तो जब एक औरत इस प्रोसेस से गुजरी है, हम ये सोशल एंगल्स को भी शामिल करेंगे कि उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कितनी स्ट्रेंथ उसमें है, या कितनी वो मेंटली सेट है, और आपको कहाँ तक उससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका मौजूद हैं, डॉक्टर अदीला मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। हमने बात की, लेकिन हम पूरे प्रोसेस को ही, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो बातें जो लोग कहते हैं, जो आजकल हम सुनते हैं, उसको एड्रेस भी करना चाहते हैं। और ओवर द ब्रेक हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहबा आजकल ये तो मेरे लिए हैरत वाली बात है, क्योंकि मैं पहले ये नहीं समझती थी कि दादी कभी आके ये बोलेंगी कि जी बच्चे के लिए आप टॉप फीड लगवा दें, कोई डब्बे का दूध रेकमेंड कर दें, क्योंकि पहले तो लोग ज़्यादा मदर फीड को ही, बड़े बूढ़े तो हम यही समझते हैं ना कि मदर फीड को ही कहेंगे। तो ये आजकल बड़ी फरमाइश हो रही है लोगों की। हाँ, आजकल पेशेंट्स के स्पेशली जो इन लॉज होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप टॉप मिल्क दे दें, फार्मूला मिल्क दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को खुद देखें तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक माँ जो है जब फ्री फीड कराने तो इट टेक्स अराउंड, देखें अगर कराइए तो 20 मिनट्स तो कहीं नहीं गए, तो एवरी अदर आवर 20 मिनट्स तो उनको लगता है कि उनकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म प्रॉपरली नहीं हो रही है, उसके लिए वो फरमाइश होती है कि भाई टॉप मिल्क, हालांकि आप ताकि घर का काम ना रुके, घर का काम ना रुके। और उसकी वजह से जो माँ, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग अल्लाह ताला ने इसलिए भी रखी है कि उससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है, माँ और बच्चे का बॉन्ड क्रिएट होता है, एक जो लव अफेक्शन जो बच्चे को माँ की गोद से मिलती है ना, वो अल्लाह ताला ने वो ऑटोमेटिकली दे दी है कि भाई ये ब्रेस्ट फीड कराएगी तो गोद में तो लेना ही है, तो वो जो अफेक्शन है बच्चा उससे डिप्राइव हो जाता है। और बच्चे के लिए भी मतलब ये देखें आजकल कितना चाइल्डहुड का डिप्रेशन कॉमन है, क्योंकि बच्चा और माँ का बॉन्ड भी अच्छा नहीं होता इससे, और घर की जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, उससे बच्चे की भी ग्रोथ, सिर्फ माँ की ग्रोथ को मसला नहीं होता, माँ की मेंटल डेवलपमेंट नहीं, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा माँ डिस्टर्ब रहेगी वो बच्चे को क्वालिटी अपब्रिंगिंग नहीं दे सकती। अच्छा, क्योंकि ये हम कॉजेस पे बात कर रहे थे, जिसमें से एक कॉज ये भी है कि जब आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी जो आपके साथ सलूक हो रहा है, या जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, तो उसमें एक और चीज़ भी है कि क्योंकि आपके पास जब ओपीडी में अपनी सेशंस पे ख़वातीन आती हैं, जब महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जिस तरह भी आप बुलाते हैं, तो अक्सर के साथ नंदें या सास आ रही होती हैं। बाकी अक्सर जगह पर तो ये कहा जाता है ना कि हस्बैंड्स को आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये है कि अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है तो उसकी नंद उसके साथ जाएंगी या सास जाएंगी, और अगर हस्बैंड जाना चाह रहा है तो उसको कहती हैं कि तुम्हारा क्या काम है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा क्या काम है। हाँ। और दूसरी बात ये कि जब अगर उस फॉर इंस्टेंस अगर बिल्कुल आपकी न्यूली मैरिड कपल हो, ठीक है, अब उसकी भाई शादी हुई समटाइम्स, तो आपको फर्स्ट पीरियड भी नहीं आता, अब यू गेट प्रेग्नेंट फ्रॉम नेक्स्ट साइकिल, अभी तो आपका कोई बॉन्ड ही क्रिएट नहीं हुआ, फिर सास नंद अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है तो उनके सामने पेशेंट अपनी कोई फीलिंग नहीं बता पाती। अक्सर मुझे तो ऐसा होता है कि जब मैं एग्जामिनेशन काउच पे लिटाती हूँ, मुझे पेशेंट डिस्टर्ब लगती है,
تو پیشنٹ کچھ بتا دیتی ہے, ورنہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا وہ جو وزٹ ہے وہ پورا بیکار چلا جاتا ہے. وہ تو مینٹلی what do you suggest as a doctor? What should be done? نہیں, the patient should come with a couple, کیونکہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ جائے, ہسبینڈ کے ساتھ, یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی مدر کے ساتھ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے اگر وہ اس سے کلوز ہے تو, کیونکہ ہسبینڈ کو اس لیے آنا چاہیے کہ وہ گھر کی صورتیں جب صورت حال, کیونکہ آبویسلی وہ تھوڑا زیادہ کلوز ہسبینڈ سے ہوتی ہے تو ہسبینڈ کے سامنے پھر بھی وہ تھوڑا بہت اٹر کر سکتی ہے. اور مدر کے ساتھ اس لیے کہ مدر کے ساتھ وہ کمپلیٹلی اپنے دل, کیونکہ اگر تھوڑا بہت بھی مینٹلی مینٹل انسان مینٹلی وینٹیلیٹ کر لیتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس بھی آ کے, تو اس کا پورا مہینہ بہتر گزرتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ویسے یہ ان کو زیادہ پتا ہوگا, لیکن میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دینا کہ بھائی کمپلیکیشنز ہے پریگنینسی میں یا کوئی بھی, کہ بھائی اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے یا کچھ ہے, تو مطلب ساسوں کو اور نندوں کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے ایسی کوئی بات بول دی کہ بھئی اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے یا آپ اس کو, تو جو ہے پھر اگر ہسبینڈ ساتھ ہوگا یا کوئی بھی, تو وہ پھر ظاہر ہے اس کو بھی بچہ چاہیے, وہ میک شور کرے گا. اور جو ہے نندے, اور وہ تو ڈاکٹر ہر کوئی بولتا ہے, ڈاکٹر تو بولتی ہی ہے, ہر پریگنینسی میں بولتی ہے, ہر کسی کو بولتی ہے آرام کرو. اسی لیے میں ہمیشہ پرسکرپشن پہ اگر اس کی ماں, اس کی ساس یا کوئی نہیں آ رہا ہے, یا وہ پیشنٹ اپنی ماں کے ساتھ آ رہی ہے, تو میں تو پورا لکھ کے دیتی ہوں تاکہ کیا اس کے پاس ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہو کہ یہ ساری چیزیں لکھی ہے کہ شی ہیز ٹو اوائڈ ویٹ لفٹنگ, شی ہیز ٹو ریسٹ, شی ہیز ٹو, مطلب پرولونگ اسٹینڈنگ کچن میں کھڑے آپ کھا رہے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی پھر ایک بار دوسری ڈلیوری ہوتی ہے اور یہ کھڑے رہنے سے ویریکوز وینز کا اتنا پرابلم ہو جاتا ہے, اتنا ایشو خواتین کو ہے اس کا, تو وہ ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ نے ہرنیا کی بات کی کہ اگر سیزیرین ہوئے ہیں اور اگر خیال نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہرنیا, اس کا پرابلم شروع ہو جائے گا. آج کل صرف اگر آپ ویٹ لفٹنگ کی بات کریں تو کچن کے اندر اگر آج کل سب سے کامن چیز آج کل ہو منرل واٹر, اور منرل واٹر کو ڈسپینسر پہ لگانا ایک کام ہے. ہاں بالکل ایک کام ہے, وہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. بالکل نہیں, یہ کام تو ویسے آدمیوں کو ہی کرنا چاہیے. بالکل, یہ پریگنینسی اور نو پریگنینسی, یہ کام آدمیوں کو ہی کرنا چاہیے. بالکل, دیٹس ویری ٹرو. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. میرا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگر دیکھنا چاہیں تو کچن کے اندر بہت لیٹ لفٹنگ ہے. میں آج کل نوٹس کرنا شروع کری ہوں, تو میں پیشنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دوں گی ڈسپینسر از ویری کامن ناؤ اڈیز, تو وہ ڈسپینسر پہ بوٹل تو بالکل نہیں لگانا. میں یہ بولتی ہوں اس کو, یہ بہت ہیوی پتیلا ہے, آپ نے 3 کلو کی 2 کلو کی بریانی بنا لی, اس کا پتیلا یا گوشت بہت جو فریز ہوا ہوتا ہے زیادہ آپ لے کر آ رہے ہیں اس طرح سے. اور سب سے زیادہ پانی کی بوٹل, اور وہ آج کل بوائل کرنے والا سسٹم کم ہو گیا ہے نا, منرل واٹر زیادہ ہو گیا, ورنہ بوائل کرنے والے پتیلے الگ آج کل. جی سو ڈاکٹر مونیکا, کیونکہ اب ہم ٹورڈز دی اینڈ جا رہے ہیں, آپ کی طرف سے, آپ دونوں کی طرف سے ایڈوائز آپ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو موسٹ امپورٹنٹ ایڈوائز جو میری طرف سے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے جو پوسٹ پارٹم فیز سے گزر رہی ہیں, اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے, آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, آپ کی بہن ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بہو ہو سکتی ہے, تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کے فیچرز آ رہے ہیں, جیسے وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے, اداسی مایوسی, بہت رو رہی ہے, اور اس کو عجیب خیالات آ رہے ہیں جو کہ وہ ایکسپریس کر رہی ہے آپ کے سامنے, اور آپ اس کو درگزر نہیں کریں, اس کو آپ جو ہے نا وہ نہیں کریں, بلکہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کے جائیں, اس کی گائنیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں یا کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, سو دیٹ اگر تو اس کو کلینکل ڈپریشن ہے تو وہ ٹائملی ڈائگنوز ہو اور ٹائملی ٹریٹ ہو. اچھا, وہ بات رہ گئی ہے کہ یہ ان میں نیند کی گولیاں تو نہیں ہوتی ہیں, نہیں, نیند کی عادت تو نہیں ہو جاتی ہے. دیکھیں مدرس کو زیادہ تر یہ ہے کہ ایسی دوائی دی جاتی ہے جو کہ سیف ہو کمپیریٹیولی. نیند کی دوائیاں نہیں دی جاتی کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ظاہر بچے کے لیے رات کو جاگ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان کے لیے اتنی, وہ صرف اینٹی ڈپریسنٹس ہی دی جاتی ہیں, اور وہ بھی جو کہ سیفر سائٹ پہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ فیڈ کرا رہی ہیں. ایک لائن کا ٹائم ہے, بالکل چھوٹا سا کوئی مشورہ دے دیجیے. مجھے لگتا ہے کہ جب پیشنٹ آئے اور اس کو لگے کہ اس کے ویپنگ ایپیسوڈز ہو رہے ہیں, اس کو بالکل مس نہ کرے, کیونکہ یہ ٹرانزینٹ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ٹرانزینٹ پروسیس ہے جو کہ بہت اچھی طرح سے 100% ٹریٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ ٹریٹ نہیں ہوگا تو یہ لانگ ٹرم ڈپریشن اور سوسائڈل ایپیسوڈز کا کاز بنے گا, تو اس کو بالکل بھی ٹائملی اس کو ٹریٹ کرنا. بالکل, یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہی ڈپریشن اف اٹس ناٹ ٹریٹڈ ان ٹائم تو یہ آگے پھر جو ہے یہ پھر آپ کی زندگی بھر کا اسٹگما ہو جائے گا, تو یہ آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. بہت ساری اور باتیں اس حوالے سے ظاہر ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے یہ ہیلتھ اسٹگما کے ساتھ ساتھ یا ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ساتھ
ساتھ سوشل ایشوز بھی ہیں جو اس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس ڈپریشن کو بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, کس کو کیا کرنا چاہیے. اپنی طرف سے جتنی پازیٹیوٹی آپ پھیلا سکتے ہیں, جتنا بہتر کسی کے لیے کر سکتے ہیں, وہ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ صلہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. سو ود دیٹ اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.